الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ اور چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔ تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے۔ اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، لائق قدر، لائق صد درام امام و خطیب جامع مسجد حاضہ جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد صاحب یار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ آپ نے مجھ ناچیز کو سبق سنانے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے، آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
آج کی یہ پروقار رات، یہ پروقار شب 22 جمادی الثانی کی شب لگ چکی ہے، اور آج ہی کے دن خلیفہ بلا فصل یار محبوب خدا، یار غار و مزار، خلیفۃ المسلمین، سالار صحابہ، ناموس رسالت کے سب سے پہلے محافظ، محبوب کریم کے سب سے پہلے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہی کے دن آپ کی یوم وفات ہے، تو ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب لم یزل یہ محفل سجانا، ہمارا یہاں بیٹھ کر سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ خود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے صحابی کی، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت کی، محبوب کریم کے والضحیٰ کے مکھڑے کو ایک جھلک دیکھا، ایمان کی حالت میں ایک جھلک دیکھی، یا کچھ دیر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں کچھ لمحہ بیٹھے ایمان کی حالت میں، پھر وہ دنیا سے پردہ فرما جائے تو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام عبداللہ، جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ کنیت چونکہ اتنی مشہور ہو گئی کہ آپ کا اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اہل علم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، والد کا نام عثمان ہے، اور چونکہ ان کی بھی کنیت بہت زیادہ مشہور ہوئی، اس لیے ان کا نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کی کنیت یہ مشہور ہوئی ابو قحافہ، آپ کے والد محترم کا نام۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں آپ کے نام کے متعلق۔ یقیناً ہم ان کا تعارف تو پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کا تعارف خود رب ذوالجلال بیان کر رہا ہو، جن کا تعارف محبوب کریم خود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہو، تو ہم جیسے ان کا کیسے تعارف بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس یار کا تعارف کبھی ہم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو یہ لقب ہے، جو کنیت مشہور ہے ابو بکر کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اب چونکہ عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوا کرتے تھے، جو زیادہ تر اونٹ کی دیکھ بھال کرتا تھا، اسے مہارت حاصل ہوتی تھی اونٹ کے بارے میں، تو اسے ابو بکر کہا جاتا تھا۔ تو انہی میں سے ان کا قبیلہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی اونٹوں کے بارے میں بڑی مہارت حاصل تھی، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر بھی کہا جاتا تھا۔ تو عربی لغت میں ابو کا معنی ہوتا ہے والا، اور جبکہ بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت۔ تو دونوں کے مجموعے کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ اولیت والا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہوا؟ اولیت والا۔ تو اس کے نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر کیسے ہے، مولا کائنات کا پہلا نمبر ہے، وہ یہ نعرہ لگاتے پھرتے ہیں کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، ہلکیز یہ غلط بات ہے۔ ان کے نام کے اندر بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ابو بکر اولیت والا، پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ میں نے دو معنی آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہت سے القابات ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ 3 القابات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے عتیق۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحن میں آرام فرما ہے، صحن میں موجود ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ میرے اور ان کے درمیان ایک چارپائی کا فاصلہ تھا، میرے اور صحابہ کرام کے درمیان ایک چارپائی کا فاصلہ تھا۔ اتنے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کر آتے ہیں۔ محبوب کریم فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر، اگر کسی شخص کو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ محبوب کریم نے یہاں لفظ استعمال فرمایا، لفظ عتیق، کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، اگر کسی شخص کو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دیکھ لے۔ اسی طرح ایک اور آپ کا لقب جو زیادہ مشہور ہے، لفظ صدیق۔ ابو بکر صدیق بولتے ہیں، صدیق اکبر بولتے ہیں، تو یہ لقب بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، جب معراج کی رات محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ہر آسمان پہ یوں لکھا ہوا پایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں۔ ہر آسمان پر یوں لکھا ہوا پایا کہ صدیق اکبر میرے خلیفہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ دوسرا لقب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح ایک اور آپ کا لقب بہت زیادہ مشہور ہے، لفظ حلیم۔ اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں محبوب کریم کی مجلس لگی ہوئی ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ کا لقب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنے میں فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر کا اس مجلس سے گزر ہوتا ہے، سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ میرے محبوب کریم فرماتے ہیں جی ہاں، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے تم جانتے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین کے بنسبت یہ آسمان میں زیادہ مشہور ہے، آسمان والے اسے حلیم کے نام سے جانا کرتے ہیں، آسمان والے اسے حلیم کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے بردباری، طاقت والا، بڑے طاقتور مضبوط والا، حلیم اسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ لقب بھی بہت زیادہ مشہور ہوا۔ آپ کی شان مبارکہ کے اندر کلام پاک میں کم و بیش 32 آیت مبارکہ نازل کی گئی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کی شان مبارکہ میں کتنی 32 آیت مبارکہ آپ کی شان میں نازل کی گئی ہے، اور کم و بیش 1200 احادیث طیبات آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، 1200 احادیث طیبات میں آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو حق کے ساتھ تشریف لائے اور جنہوں نے حق کی تصدیق کی، سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی ڈر والے ہیں، یہی متقی والے ہیں، یہی پرہیزگار والے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، وقت کے بہت بڑے امام ولی اللہ گزرے ہیں، آپ نے اپنی مشہور تفسیر کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد محبوب کریم کی ذات ہے، اس سے مراد محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور لفظ جو دوسرا مجموعہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کیا ہوا صدق بہ، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اسی طرح سے کئی آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل کی گئی ہے، کئی آیات مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح سے میں یہاں پر 2 پوائنٹ بناتا ہوں، 2 نقطے بناتا ہوں۔ نمبر 1 کہ رب ذوالجلال کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ ہے کیا، سب سے پہلے ہم اسے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر میں آپ کی شان کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان ہے، پھر ہم اس طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کی شان کیا ہے۔ کلام پاک سے ویسے ثابت ہو چکا ہے کہ 32 آیت مبارکہ آپ کے شان میں نازل ہو چکی ہے، تو یہ کم فضیلت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے درجے کی بات ہے کہ جن کے بارے میں خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، تمام صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ تمام کے تمام اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایسے کسی نے نعرہ نہیں لگایا، بلکہ کلام پاک کی اس تفسیر کو بیان کرتے ہوئے بتا دیا کہ ہر صحابی جنت کا حقدار ہے، جنت بالکل ان پر واجب ہے، وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کوئی بھی صحابی ہے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہو، یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہو، یا چاروں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بابرکت ذات ہو، کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام علیہ رضوان تمام کے تمام، ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت مولا کائنات کی علی کی یا تک تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ صحابی جنتی نہیں ہے، یہ جنتی نہیں ہے، یہ جنتی نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کا محاسبہ کر لے۔ وہ کلام پاک کا انکار کر رہا ہے، کلام پاک کی اس ترجمے کا انکار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے ایک کا ارشاد نہیں فرمایا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سے راضی ہو گیا اور وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ ان میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات بابرکت بھی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لے گا ان میں سے تو وہ ہدایت پا جائے گا، کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرے تو وہ ہدایت پا جائے۔ الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت کے اندر یہ خاصہ ہے، یہ ہمارے اندر رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہم تمام صحابہ کا یوم مناتے ہیں۔ ورنہ کچھ فرقے آپ دیکھ لیں، کچھ طبقے آپ دیکھ لیں جو مولا کائنات سے اتنی محبت میں گر جاتے ہیں کہ بقیہ تمام صحابہ سے بغض رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو ابو بکر کو اتنی فضیلت دیتے ہیں کہ مولا کائنات پر آپ پر تبرہ کرتے ہیں، آپ پر طنز و تشریح کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اہل سنت کے اندر یہ خاص فضل فرمایا ہے کہ ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں۔ شاعر نے اہل سنت کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، نعرے غوث، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ تبھی تو آج ہم بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں، آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے کوئی ایک کی بھی پیروی کر لے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ اسی طرح میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ جو شخص اس میں سوار ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ من تخلف عنہا ہلکا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب پتہ چلا، بڑی خوبصورت یہاں پر محدثین نے مثال بیان کی ہے، وہ مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت ہو، تاریکی چھائی ہوئی ہو اور آپ سمندر کے کنارے پر موجود ہو۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، دونوں حدیث مبارکہ کو جوڑ بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ بتا یہ رہے ہیں کہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، آپ سمندر کے کنارے پر موجود ہیں اور آپ نے سمندر پار کرنا ہے، سمندر کراس کرنا ہے، وہاں کشتی بھی نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتا دیں آپ پار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہرگز اس دریا کو کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے کشتی جو ہے وہ اہل بیت کی مانند ہے۔ اہل بیت کی شان اگر آپ بیان کرتے ہوئے اس میں سفر کریں گے اور پھر ستاروں کی رہنمائی حاصل کریں گے تو یقیناً آپ اس سمندر کو کراس کر جائیں گے، آپ اس سمندر سے کراس ہو جائیں گے، سمندر پار کر لیں گے۔ جو صرف اور صرف کشتی میں تو سوار ہو گیا مگر ستاروں کا علم نہیں جانتا، اسے راستے کا نہیں معلوم، تو ظاہر سی بات ہے بھٹک جائے گا۔ اگر کسی کو کشتی نہیں ملتی ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ صرف راستے میں چلتا رہتا ہے، مگر اسے پھر ایسا ہے کہ وہ سمندر کے اندر غرق ہو جائے گا، سمندر کے اندر ڈوب جائے گا، مگر وہ راستے کو نہیں پا سکے گا، وہ اس کو کراس نہیں کر سکے گا، عبور نہیں کر سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہی نجات پا جائے گا۔ صرف ایک سے نہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، جو دونوں سے محبت کرے گا وہی ہدایت پا جائے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان بیان ہو رہی تھی۔ رب ذوالجلال کے ہاں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری، 3 دن اور 3 راتیں۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، یا رسول اللہ
مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر ایسا کرو کہ غار کے مسجد اندر چلے جاؤ، غار کے مسجد اندر داخل ہو جاؤ۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ غار کے مسجد اندر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، عجیب و غریب خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچا میں نے دیکھا ایک نہر جاری ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جب میں نے اسے سونگا تو اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہے، جب میں نے اس پانی کو پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی تھا۔ اب جب آپ سیراب ہو گئے، جب آپ نے پانی پی لیا، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو بکر سیراب ہو کر آ چکے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں پانی پی کر آ چکا ہوں، سیراب ہو چکا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر خوشخبری نہ سنا دوں؟ ابو بکر خوشخبری نہ سنا دوں؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سوال کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں سنا دیجئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیری شان یہ ہے جب تمہیں پیاس لگ رہی تھی، جب پیاس کی شدت تمہارے اوپر غالب آ رہی تھی تو رب ذوالجلال نے جنت الفردوس میں جو پانی جو نہر وہاں پر موجود ہے اس مقام پر جو فرشتہ مقرر ہے اسے حکم دیا کہ جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک یہ نہر جاری کر دو تاکہ اس سے سیدنا صدیق اکبر سیراب ہو سکے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنت الفردوس کے پانی سے آپ سیراب ہوئے۔ جنت الفردوس کہا، غار ثور کہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس یار کا مقام ہی اتنا بلند و بالا ہے۔ اب پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا مقام، کیا میری شان رب ذوالجلال کے نزدیک اتنی بلند و بالا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا مقام تو اس سے بھی کئی زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے کہ جنت الفردوس سے نہر جاری ہو جاتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے تو ان کو پیاس بجھانے کے لیے جنت الفردوس سے نہر جاری کر دیتا ہے رب ذوالجلال، اور اپنی پیاس کو وہ بجھاتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ تو جن کا مقام اتنا بلند و بالا ہو تو پھر آپ اندازہ لگا لیں، آپ اس بات سے اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا لیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان و شوکت کیا ہے، ان کی فضائل و کمالات کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عجیب و غریب آپ نے لباس زیب تن فرمایا ہوا، بڑا عجیب و غریب آپ نے جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے تھے، بٹن کی جگہ پر آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے، اس جبے کو آپ نے وہی روکنے کے لیے آپ نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے یار کو کیا ہو چکا ہے کہ آج ایسا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے کہ بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل امین سے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے فتح مکہ سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، اپنا سارا مال مجھ پر اسلام پر قربان کر دیا، دین اسلام پر قربان کر دیا۔ اب یہ صرف کہنے کی دیر تھی کہ رب ذوالجلال نے محبوب کو سلام بھیجا۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، کون سلام بھیج رہا ہے؟ رب ذوالجلال نے سلام بھیجا محبوب کریم کو اور فرمایا رب ذوالجلال نے اے میرے محبوب اپنے محبوب کو میرا سلام فرما دیجئے۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو سلام بھیج رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ میرا سلام ابو بکر سے کہہ دو اور ان سے یہ کہو کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جن کو سلام خود رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہو۔ اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے یہ فرماتے ہیں ابو بکر رب ذوالجلال کی طرف سے سلام آیا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے سلام آیا ہے، قبول فرمائیے۔ سیدنا صدیق اکبر قبول فرماتے ہیں،
میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر رب ذوالجلال یہ بھی پوچھ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے ناراض ہو یا ان سے راضی ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس حال میں رب ذوالجلال مجھے رکھے میں ہر حال میں رب ذوالجلال سے راضی ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ کیونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے اور سردی بھی بہت ہو رہی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اب دو حدیث طیبات میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نزدیک جو مقام و مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا وہ بیان کیا۔ اب چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف، حضور کی نزدیک، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ راوی ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جھولی کو گھٹنوں تک اٹھائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پہچان گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کا جھگڑا ہوا ہے، کوئی معاملات ہوئے ہیں، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ میرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ہو چکا ہے۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ میں ان سے اونچی آواز میں بات کر بیٹھا ہوں، بات میں مجھے ندامت ہوئی، میں نے ان سے معافی بھی طلب کی لیکن حضرت عمر نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ اب وہاں جب یہ معاملہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ندامت ہوئی کہ میں نے کیوں نہیں حضرت صدیق اکبر کو معاف نہیں کیا۔ آپ ان کے گھر پہنچ گئے، سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے کہ میں انہیں سے معاف کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں صدیق اکبر موجود نہیں ہے، پتہ چلتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، ادھر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور بڑے جاہ و جلال میں ہے، حضور کے چہرے کی اثرات بتا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی، میں نے عمر سے اونچی آواز میں بات کی ہے، غلطی میری تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمانے والے کو کیا ہو چکا ہے کہ میری وجہ سے ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا میری وجہ سے تم ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے ہو؟ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ ایسا مسلمان ہے کہ جب میں جہاں پر دنیا میں نبوت کا تاج لے کر آیا تھا، جب میں تمام لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تمام لوگ مجھے ٹھکراتے رہے، مگر سیدنا صدیق اکبر وہ ہے جس نے سب سے پہلے مجھے اپنا دوست بنایا۔ کہ وہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری وجہ سے تم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کا مقام تو یہ ہے کہ جب میں دعوت اسلام لے کر آتا تھا تو لوگ مجھے ٹھکرا دیا کرتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنی پناہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دروازے پر بیٹھ کر مہاجرین صحابی اور نصرانی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم دونوں بیٹھ کر کسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ بحث اتنی بلند ہو گئی کہ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دروازے پر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی آوازیں بلند ہو چکی ہیں، کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی اور کو فضیلت دیتے ہیں، کسی اور کو افضل مانتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ان کے لیے موجود ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم دروازے پر تشریف لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کس بات پر بحث ہو رہی ہے، کیا بات ہے کہ آوازیں اتنی بلند ہو چکی ہے
صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہو رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، بحث اس بات میں ہو رہی ہے کہ ابو بکر افضل ہے یا عمر افضل ہے یا عثمان افضل ہے یا حضرت مولا کائنات افضل ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالرسل، کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء بالرسل، کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کسی کی شان و شوکت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دو، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دو، یہ وہ ایسے صحابی ہے کہ جنہیں سلام خود رب ذوالجلال بھیج رہا ہے، جن سے راضی خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساری کائنات یہ چاہتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے۔ تمام کائنات یہ چاہتی ہے، ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب کریم رب ذوالجلال راضی ہو جائے، مگر ایک ہستی ایسی ہے خود رب ذوالجلال یہ اس سے ہستی سے کہہ رہا ہے اے صدیق اکبر تو راضی ہے یا ناراض ہے؟ اے ابو بکر تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو ساری کائنات رضائے رب ذوالجلال چاہتی ہے، مگر رب ذوالجلال ہو کر رضائے صدیق اکبر چاہتی ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ۔ تیسرے پارے کے اندر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 40 دینار آپ نے خرچ کیے، 10 صبح کے ٹائم پر، 10 رات کے وقت، اور 10 اعلانیہ طور پر، اور 10 درہم 10 دینار آپ نے پوشیدہ چھپ کر یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عطا فرمائے، راہ اسلام میں خرچ کیے۔ جب آپ نے یہ تمام عمل کر لیا تو رب ذوالجلال کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ کلام پاک میں آیت نازل فرما دی۔ کلام پاک میں آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، دن ہو یا رات ہو، رات کے وقت، دن کے وقت، اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، تو ہوتا کیا ہے ان لوگوں کے لیے سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر اس کے رب ذوالجلال کے ہاں ہے۔ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آپ عمل کیا کرتے، رب ذوالجلال آپ کے عمل اتنا پسند آتا کہ کلام پاک میں آیت نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بے شمار آیت مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت اگر یہ بیان کی جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دو چیزیں کر قربان کرتا ہے، راہ ہدایت میں خرچ کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کے ہاں جنت سے یہ آواز دی جائے گی کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی کی نمازیں زیادہ ہوں گی تو اسے باب الصلاۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی نے جہاد سب سے زیادہ کیا ہوگا تو اسے باب الجہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے زکوٰۃ زیادہ عطا کی ہوگی تو اسے باب الزکوٰۃ سے داخل کیا جائے گا، جنت میں آواز دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ بیک وقت تمام دروازوں سے بلاوا آیا جائے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ابو بکر وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ تمہاری ہی ذات ہے، کہ جنت کے تمام دروازوں سے ایسی ہستی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو جنت کے تمام دروازے سے بلایا جائے گا، ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ محبوب کریم میری گود مبارک میں سر انور رکھ کر آرام فرما ہے۔ محبوب کریم میرے گود مبارک میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ ستاروں کے مثل کسی کی نیکیاں ہیں
میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی ہاں، اگر ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت ذات ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اب جہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جواب طلب کرنا چاہ رہی تھی وہ جواب نہیں ملا، جو جواب طلب کرنا چاہ رہی تھی، جو پوچھنا چاہ رہی تھی وہ جواب نہیں ملا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان نظر آ رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ میرے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کتنا بلند بالا ہے، میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ حضرت میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی ایک طرف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک نیکی ایک طرف ہے۔ کیا بات ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے شانوں کے مالک ہیں، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، محبوب کریم نے فرمایا کہ کوئی صحابی ایسا ہے جو اپنے گھروں میں جائے، اب اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑ چکی ہے، اسلام آپ سے سوال کر رہا ہے، اپنے گھروں میں جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اپنا مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، 10,000 مجاہدین کا سامان آپ عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 10,000 مجاہدین کا سامان آپ عطا فرماتے ہیں، محبوب کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح 10,000 دینار خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 900 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نشاور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 100 گھوڑے باما ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج ابوبکر سے میں نیکی میں سبقت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لے کر آ جاتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر یہ تو بتاؤ مال کتنا لے کر آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ صدیق اکبر کی باری آتی ہے، محبوب پوچھتے ہیں اپنے محبوب سے اے صدیق ذرا یہ تو بتاؤ مال کتنا لے کر آئے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا ہے، تمام کا تمام سامان آپ کی خدمت میں حاصل کر دیا ہے۔ جہاں تک کہ میں نے دیواروں پر بھی اپنا ہاتھ لگایا کہ کہیں کوئی سوئی کے برابر بھی چیز یہاں رہ نہ جائے۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کس طرح سے سارا مال نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر ٹوٹل جو خصلتیں ہیں وہ 360 خصلتیں ہوتی ہیں۔ ٹوٹل جو تعداد بتائی گئی ہے کہ 360 خصلتیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر کوئی ایک اچھی خصلت پائی جائے تو رب ذوالجلال اس ایک خصلت کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ اتنی عاجزی کا عالم، اتنی عاجزی اور انکساری محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر کوئی اور ذات نہیں، تمہاری ہی ذات ہے کہ 360 تمہارے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ جس ذات کے اندر، جس انسان کے اندر ایک اچھی خصلت پائی جائے تو رب ذوالجلال اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، جس کے اندر ساری ہی خصلتیں پائی جاتی ہو تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخری حدیث مبارکہ سنا کر انشاءاللہ پھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سہل فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت پر، امت محمدیہ پر یہ 3 چیزیں واجب ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ 3 چیزیں امت محمدیہ پر واجب ہیں۔ کون کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ نمبر 1 ابو بکر سے محبت کرنا۔ نمبر 2 حضرت ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا۔ نمبر 1 حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، نمبر 2، اور نمبر 3 ہر وقت ان کی حفاظت کرنا۔ یہ امت محمدیہ پر واجب ہے کہ یہ 3 عمل وہ کرے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت کرے، ان کا شکریہ بھی ادا کرے اور ان کی حفاظت بھی کرے۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہستی کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کوئی اور ذات نہیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات بابرکت ہے کہ آپ ایمان لے کر آئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لائے، اسلام میں داخل ہوئے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے قبول کی اور اسلام میں داخل ہوئے، محبوب کریم کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ تو یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر محاذ پر بلند نظر آتے ہیں، ہر مقام پر بلند نظر آتے ہیں۔ ریاضت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، محبوب سے محبت کا معاملہ ہو، عشق خدا کی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہاں تک کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے پردہ فرما جائے، پردہ فرمانے کے بعد 3 بڑے فتنے اس وقت اٹھ کر آئے اور تمام فتنوں کا آپ نے سد باب کیا۔ وہ 3 فتنے کون کون سے تھے؟ نمبر 1 منکرین ختم نبوت اٹھے، منکرین ختم نبوت اٹھے، اور پھر اسی وقت کچھ لوگ اسلام سے بھی واپس پلٹ چکے تھے، اسلام سے واپس پلٹ چکے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ کے منکر ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ محبوب کریم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی تمام کے تمام لوگ فتنوں پر اٹھ آئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کا مقابلہ کیا۔ جب ختم نبوت کی باری آئی تو آپ نے میدان لگا لیا، آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی بدری صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا، جب ناموس رسالت کا معاملہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ فرمایا کوئی بدری صحابہ ہے یا غیر بدری صحابہ ہے، تمام کے تمام صحابہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان یمامہ پہنچے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، سبحان اللہ۔ تمام کے تمام صحابہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے یمامہ پہنچے۔ تو ان سے بڑھ کر کوئی بڑا صوفی ہو سکتا ہے جو آج کل اپنے حجروں میں بیٹھ کر یہ طعنہ دیتے ہیں یہ لوگ کیوں باہر نکل کر آ چکے ہیں؟ ارے یہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکل آ چکے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ سے کسی نے سوال کیا اگر حضور کی گستاخی ہو جائے تو امت پر کیا ایسا عمل ہے کہ اس کا جواب دیں؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امت پر یہ فرض ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اس کا فی الفور اسے جواب دیا جائے۔ اب پھر سوال کرنے والے سے دوبارہ سوال کیا اگر امت ایسا نہ کر سکے تو پھر حضرت امام مالک علیہ الرحمہ آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ ساری امت کو یکجا ہو کر مر جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان علماء کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے جو نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جو نظام مصطفیٰ کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ ان
ان کا دستے بازو بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم سب کو ہمہ وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی میں نے آپ کے ساتھ کلمات کہے اس کے اندر جس قسم کی بھی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہوئی ہو، رب ذوالجلال اپنے رحمت کی بطفیل اسے معاف فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔